بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب چارم قضا روزے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، جو روزے کسی وجہ سے جاتے رہے ہو، یعنی رمضان میں کسی نے روزے نہیں رکھے تو رمضان کے بعد جتنی جلدی ہو سکے ان کی قضا رکھ لے، دیر نہ کرے۔ بلا وجہ قضا کرنے میں دیر کرنا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 2، روزے کی قضا میں دن یا تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کہ فلاں تاریخ کے روزے کی قضا رکھتے ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے روزے قضا ہو اتنے ہی روزے رکھ لینے چاہیے۔ 3 ہے تو 3 ہے، 4 تو 4، بس صرف یہ روزے پورے کر لے تو کافی ہیں۔ البتہ اگر 2 رمضانوں کے روزے قضا ہو گئے ہو، اب دونوں سالوں کے روزے کی قضا اس کے ذمے ہیں، تو پھر سال کا مقرر کرنا ضروری ہے، یعنی اس طرح نیت کرے کہ فلاں سال کے روزوں کی قضا رکھتی ہوں، تو پہلے 1 سال کے پھر دوسرے سال کے روزے کی نیت کر لیں۔ مسئلہ نمبر 3، قضا روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر صبح ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوئی، یہ روزہ نفل ہو جائے گا، قضا روزہ پھر سے رکھیں۔ جو ادا روزے ہیں وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں رات سے نیت بھی صحیح ہے، صبح بھی نیت صحیح ہے، بلکہ زوال تک جو ہے نا، یعنی دن 10 بجے سے پہلے پہلے اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس وقت بھی نیت صحیح ہے، لیکن قضا روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ رات سے نیت کرنا چاہیے۔ اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو کفارے کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، یہ نفلی روزہ شمار ہوگا، وہ پھر بعد میں ضرور رکھے گی کفارہ۔ مسئلہ نمبر 5، جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں چاہے سب کو ایک دم سے رکھ لے، یعنی مسلسل رکھ لے تو بھی صحیح ہے، چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے یعنی بیچ میں وقفہ کر کے رکھے، دونوں باتیں درست ہیں۔ یہ آج کے مسائل ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔